اس سے متعلق. اچھا، ایک آیت جو کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ تو یہ ہر ایک کی عمر میں ہی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 میں آیت نمبر 32 میں بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. کافی چیزیں ہیں، ایک تو 3 چیزیں میں اس آیت کے متعلق بات کروں گا. پہلی بات تو جو ہر دفعہ اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ زنا نہ کریں. اللہ نے جسے کہتے ہیں نا سدے باب کیا برائی کا، یعنی کہ اللہ نپ دی ایول ان دا بڈ، کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر آپ نفسیات کی دنیا میں دیکھیں، سائیکالوجی کی دنیا میں دیکھیں، تو یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا ویری کوئکلی ہیبٹ کی. ہیبٹ کو سائیکالوجسٹ ایکسپلین کرتے ہیں 3 چیزوں میں. وہ کہتے ہیں جی کسی بھی چیز کی عادت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اور وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نوٹ کریں. سب سے پہلے اس کا کوئی کیو ہوتا ہے یا کوئی ٹریگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے قریب جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سارا پروسیس ہوتا ہے اینڈ دین اٹ از دا ریوارڈ ایٹ نمبر 3. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اسکالرز نے، ابن قیم رحمہ اللہ نے خاص طور پر جس طرح دعویٰ کیا کہ شریعت کے اندر بالکل اس مسئلے کا حل موجود ہے. اگر کوئی شہوات کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو گئے تو شریعت اس کا جو ہے نا وہ حل دیتی ہے. اور اس میں سے ایک حل یہ ہے کہ یو کٹ آف دا ٹریگرز. یہاں پہ میں اپنی آڈینس کو کہوں گا خاص طور پہ سوشل میڈیا کی ایڈکشنز جن میں سر فہرست امورالٹی کی، خاص طور پہ پورن ایڈکشن جو ہے ایک پینڈیمک کے طور پہ دنیا کے اندر ہے. تو اس کا بہت آسان حل جو تھراپسٹ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کے لیے ٹریگر کیا چیز بنتی ہے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی بیٹھ کے ون فائن ڈے کوئی بھی ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر کے اس چیز پہ نہیں جاتا. ٹریگرز کیا ہوتے ہیں یوزلی لوگوں کے؟ یا تو وہ نیٹ فلکس ہوگا، یا تو وہ کوئی یوٹیوب ویڈیوز ہوں گی، انسٹاگرام کی ریلز ہوں گی، فیس بک کی ریلز ہوں گی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس برائی سے دور کریں تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیز ٹریگرز. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 ایک بہت پیاری حدیث ہے، امام احمد جو ہے اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں. ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. یعنی کہ آپ حیران ہو کہ صحابہ کی محفل میں صحابہ کو بہت غصہ چڑھا، انہوں نے ریبیوک کیا، روکنے کی کوشش کی اس صحابی کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ بیٹھ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ایک معلم حقیقی تھے، انہوں نے اس نوجوان شخص سے کچھ کویسچن کیے. پہلا سوال یہ پوچھا کیا تو پسند کرے گا یہ چیز اپنی ماں کے لیے؟ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے گنوائے، کیا تو یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا، کیا تو یہ اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا. تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیں. اور پھر بعد میں حدیث کے اینڈ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی ذنبی ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ. تو اس سے ہمیں پتہ یہ لگتا ہے اس حدیث سے، جو میں آپ کو ویری کوئکلی آخری بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، ان تھاٹس کا آ جانا محض کوئی بری بات نہیں ہے. ان کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا شریعت اصل میں ہمیں یعنی اپنے کیوز کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی میں ایڈ کروں گا بات کی جو آپ نے آیت بتائی نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے کہا یہ برا رستہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک ٹائم کا ایکشن نہیں ہے. اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے اس زنا میں چل جائے نا، پھر یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے، اور اللہ معاف کرے میں نے دیکھا ہے کہ یہ نا زنا، اللہ معاف کرے، ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک نا پہلی ایک آپ کی ایک قسم کا ایک بیریئر ہوتا ہے. جب آپ اس کو کراس کر لیتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، پھر آپ کا اس سے پھر آپ کا نکلنا بہت مشکل ہے. یہ رستہ بن جاتا ہے نا کہ برائی کو کھینچتی ہے. سبحان اللہ.